کی انتہا چاہتا ہوں، میں آمنا سامنا چاہتا ہوں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق میرا انتظار دیکھ کہ تیرا سامنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے، یہ آرزو ہوا کرتی ہے، یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ کاش مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنی زیارت کرا دیں، اپنا دیدار کرا دیں۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوبصورت نورانی چہرہ آپ کو دیکھنا نصیب ہو، تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اکثر و بیشتر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا جو لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے۔ سلطان نور الدین زنگی کی جب آپ زندگی کا مطالعہ کرو گے تو ایک ان کی جو خاص عادت تھی وہ آپ کو متاثر کرے گی، اور وہ وہی عادت ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً وہ جمعرات کو 1000 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کثرت درود ان کا طریقہ تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بار بار درود شریف پڑھنا، ان پر سلام پڑھنا، یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی حکومت کا جو مرکز تھا وہ بغداد تھا، آپ کا تخت شاہی بغداد میں لگتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی دور میں یہودیوں نے پلاننگ کی، 2 یہودی بندوں کو اسلامی طریقے سکھائے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام ان کو سکھائے، ٹریننگ دی گئی، پلاننگ کی گئی، باقاعدہ 2 یہودیوں کو یہودی کمیونٹی نے ٹرینڈ کیا اور ان کو تیار کیا کہ ان کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ یہ سچے اور پکے مسلمان ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے لوگ ان کو کوئی عام مسلمان نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ سمجھا کرتے تھے۔ چونکہ یہودیوں نے 2 یہودیوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹرینڈ کیا، بہت اچھے طریقے سے ٹریننگ دی، ان کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے لے کر دیگر جو چیزیں ہیں جو اسلام میں ضروری ہے وہ ساری چیزیں ان یہودیوں کو سکھائی، اور اسلامی لباس پہنایا، چہرے پر داڑھی شریف رکھوائی، اور اس کے بعد ان کو روانہ کر دیا مدینہ منورہ۔ ان یہودیوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر، بظاہر یہ مسلمان تھے اور ان کا لباس دیکھ کر، ان کا طریقہ دیکھ کر، ان کا انداز دیکھ کر دیکھنے والے جو بھی ہوتے، جو بھی ان سے ملتے، وہ متاثر ہو جاتے اور سمجھتے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ کوئی بہت بڑے صوفی ہیں۔ اللہ اکبر! آج بھی اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اللہ اکبر، جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تو ایک بات کا قائل ہوں، باطن اور ظاہر میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ آپ جیسے ظاہر میں ہیں ویسے باطن میں رہیں، جیسے باطن میں ہیں ویسے ظاہر میں رہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 2 یہودی جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے کے قریب ہی ایک مکان کرائے پر لیا، اور لینے کے بعد میں وہاں رہنا شروع کر دیا، اور لیکن مدینہ منورہ کے لوگ ان سے بڑے متاثر ہوئے، چونکہ یہ لوگوں کی خدمت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، پیسے کی دولت کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، چونکہ پوری یہودی کمیونٹی نے ایک پلاننگ کے تحت ان کو مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ راتوں رات عبادت کرنے کا ناٹک کرتے، یہاں تک کہ دن میں لوگوں کو پانی پلاتے۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی ایام میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خواب نظر آتا ہے۔ خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کاش ہمارا بھی مقدر ایسا ہو، کاش ہماری بھی قسمت کی معراج ہو جائے، کاش ہماری آنکھوں کو بھی تسکین حاصل ہو جائے، کاش ہمارے بے چین دل کو بھی سرور مل جائے، کاش جانے جانا کا حسین چہرہ ہمیں بھی نظر آ جائے، کاش مدینے والے مصطفیٰ کا حسین مکھڑا ہمیں بھی دکھائی دے۔
کاش مدینے والے مصطفیٰ کا ہنسی مکھڑا ہمیں بھی نظر آ جائے۔ اللہ اکبر، وہ حسن کے جس کے صدقے میں کائنات کو حسن ملا، ہمیں بھی وہ حسن دیکھنے کو ملے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر، سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور خوبصورت چہرہ تھا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی سے فرمایا، اے نور الدین تم مدینے چلے آؤ، یہاں پر دو لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ دو لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دو لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور ان دو لوگوں کا چہرہ سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں دکھایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ خواب ایک مرتبہ نہیں، تقریباً 3 مرتبہ سلطان نور الدین زنگی کو اللہ اکبر آیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب تیسری مرتبہ اس خواب کو دیکھا تو اپنے مشیروں کے ساتھ میٹنگ کی، اپنے وزراء کے ساتھ ملاقات کی اور فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر، وقت کا سلطان، وقت کا حاکم اپنے سواریوں پر سوار ہو کر اپنے رفقا، اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ پہنچ کر کے سلطان نور الدین زنگی نے سب سے پہلے گورنر مدینہ کو یہ حکم دیا، تمام مدینے میں رہنے والوں کی دعوت کی جائے، ہماری طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اہل مدینہ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے، اور یہ بھی تاکید کر دی جائے کہ کوئی بھی نہ بچے، بالخصوص مرد حضرات میں سب کے سب کھانا کھانے کے لیے آئیں اور دعوت میں حصہ لیں، دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ اکبر، گورنر مدینہ نے اعلان کیا، سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ تمام اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کی دعوت پر حاضر ہوئے، لوگ آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ وقت کا سلطان ایک ایک چہرے کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک انسان کو دیکھ رہا ہے، غور سے دیکھ رہا ہے کہ وہ چہرہ نظر آ جائے، وہ چہرے نظر آ جائیں جن چہروں کو خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سلطان نور الدین زنگی نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی خاص معاملہ ہے، کوئی وجہ ضرور ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے مدینے آنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ اکبر، تمام اہل مدینہ نے دعوت کھائی، کھانا کھایا۔ اللہ اکبر، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو وہ دو چہرے نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر، تو گورنر مدینہ سے سلطان نور الدین زنگی نے کہا، مجھے بتاؤ کیا کوئی اور بھی باقی ہے جو ہماری دعوت میں نہ آیا ہو؟ کیا سب لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ تو گورنر نے کہا، ہاں سلطان معظم، سارے لوگ کھانا کھا چکے ہیں، اہل مدینہ میں کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 بڑے پرہیزگار متقی لوگ ہیں جو رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو رات رات بھر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، مکان کے اندر رہتے ہیں، رات رات بھر روضہ مصطفیٰ کے قریب میں رہ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں اور دن میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور وہ خود اتنے سخی ہیں، اتنے رئیس ہیں، اتنے سخی ہیں کہ وہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا ان کو تمہاری دعوت میں آنے کی ضرورت نہیں، شاید وہ اس لیے نہیں آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وقت کے سلطان نے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لایا جائے، ان دونوں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب گورنر مدینہ نے اتنا سنا تو ان دونوں لوگوں کو لایا گیا، لانے کے بعد سلطان کے سامنے جیسے ہی پیش کیا گیا، اللہ اکبر، جیسے ہی چہرے دیکھے سلطان نور الدین زنگی نے تو فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی چہرے ہیں جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے ان سے پوچھنا چاہا، ان سے جاننا چاہا، آخر تم کون لوگ ہو اور کیا چاہتے ہو، تم مدینے میں کیا کر رہے ہو؟ جب جواب نہ ملا تو اہل مدینہ کے سامنے ان 2 لوگوں کو مارا گیا، ان کو سزا دی گئی۔ تو تمام لوگ اہل مدینہ چیخنے لگے، چلانے لگے، رونے لگے۔ اللہ اکبر، بوڑھے سے لے کے بچے تک سب رو رہے تھے، سارے لوگ پریشان تھے۔ اللہ اکبر، سب لوگ پریشان تھے کہ بتاؤ، نیک لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پرہیزگاروں کو ستایا جا رہا ہے، ارے یہ لوگ تو بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، یہ تو ہمیں پانی پلاتے ہیں، یہ تو ہماری خدمت کرتے ہیں، یہ تو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، سلطان یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے نیک لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ وہ نہیں جانتے تھے، اللہ اکبر، لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ لباس خضر میں رہزنی کرنے والے لوگ ہیں۔
اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، وقت کے سلطان نے کہا کہ چلو مجھے اس جگہ لے کر چلو جہاں پر تم لوگ رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب سلطان نور الدین زنگی اس جگہ پر پہنچے، یعنی گنبد خضرا کے قریب مدینہ منورہ میں روضہ مصطفیٰ، روضہ اقدس کے قریب جس گھر میں وہ رہتے تھے، جب سلطان نور الدین زنگی وہاں پر پہنچے، اللہ اکبر، گھر کی تلاشی لی گئی، گھر کے ہر کونے کو دیکھا گیا۔ جب ایک جگہ سے چٹائی کو اٹھایا گیا، چٹائی کو اٹھانے کے بعد دیکھا کہ ایک کھودی ہوئی جگہ ہے لیکن وہ جگہ پتھر سے بند ہے، تو وقت کا سلطان دیکھتا ہے کہ ایک سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب معائنہ کیا گیا، جائزہ لیا گیا، تو وہ سرنگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بدبخت یہودی، یہ بدبخت ظالم کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ دن میں لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لوگوں کی نظر میں اچھے کام کرتے تھے، اللہ اکبر، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ سرنگ کھودا کرتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک، قبر انور تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر بھی ظاہر ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وقت کا سلطان اتنا دیکھتا ہے، اللہ اکبر، وقت کے سلطان نے اس سرنگ کو بند کروایا۔ سلطان نور الدین زنگی نے شیشہ پگھلا کر ایک دیوار بنوائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ارد گرد، اور وہ دیوار آج تک موجود ہے، وہ دیوار آج تک محفوظ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اطراف میں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے ان یہودیوں کو سزا دی، اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے، اللہ اکبر، رو رہے تھے کہ یا نبی، یا رسول اللہ، آپ نے میرا انتخاب کیا اپنی خدمت کے لیے، اپنے روزے کی پہرے داری کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اس پر وہ رشک کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے، دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کی پلاننگ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے۔ یہودی جانتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ آخری نبی کا انتظار یہودیوں کو بھی تھا۔ یہ اسرائیل میں بسنے والے یہودی بھی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن جھگڑا اس بات کا ہے، ان کے اندر جو حسد ہے، جو درد ہے، تکلیف ہے ان کو، وہ یہ ہے، یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، بڑے بڑے نبیوں کو بھیجا، اسی طرح سے نبیوں کے سردار کو بھی بنی اسرائیل میں ہی بھیجتا۔ یہ اعزاز بھی بنی اسرائیل کو دیا جاتا، آخری نبی کو بھی بنی اسرائیل میں ہی بھیجا جاتا۔ اس لیے پیغمبر اسلام سے یہ نفرت کرتے ہیں، چونکہ پیغمبر اسلام بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، یہ سب انہی کی نسل سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ یہودی جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ورنہ یہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ انہیں پتا تھا، انہوں نے انجیل سے لے کر توریت تک سب پڑھ رکھی تھی، انہیں آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ چینجز کر دیے ہوں، بدلاؤ کر دیے ہوں، لیکن انہیں پتا تھا، انہیں انتظار تھا آخری نبی کا، لیکن انہیں تکلیف اس بات کی ہوئی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں آئے۔ بس یہی سب سے بڑی وجہ ہے جھگڑے کی۔ تو اسی نفرت کی آگ کو لے کر یہودیوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ مقصد، یہ پرپس تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کی جائے، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی توہین کی جائے۔ دوسری بات یہ بھی ملتی ہے کہ یہودیوں نے یہ پلاننگ کی تھی، یہ ارادہ کیا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں، زندہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی تو بعد وصال بھی زندہ ہیں۔ تو یہودیوں نے یہ پلاننگ کی کہ پیغمبر اسلام کو قبر سے نکال لیا جائے، ان کے جسم اطہر کو، اور اس کے بعد مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ تم یہاں دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے نبی زندہ ہیں، تو ہمیں قبر کھود کے دکھاؤ، اور جب قبر کھودی جائے گی، قبر کھولی جائے گی، مسلمانوں کے نبی نہیں نکلیں گے اور مسلمان جھوٹے ہو جائیں گے، اور یہودیت دنیا میں غالب آ جائے گی۔ یہ بھی پلاننگ تھی ان کی، یہ بھی بات ملتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو معاملہ محبوب پروردگار کا تھا،
جس کے صدقے میں موسیٰ و عیسیٰ کو نبوت ملی، جس کے صدقے میں انبیاء کو نبوتیں ملی، رسولوں کو رسالت ملی، جس کے صدقے میں کائنات بنی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت فرمائی، اور یہ اعزاز کی بات ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان دنیا میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی کا انتخاب فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو پسند فرمایا اس کام کے لیے۔ ان یہودیوں کو سزا دی گئی، ان کو قتل کیا گیا، اور شیشہ پگھلا کر کے ایک دیوار بنائی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس، جو آج تک موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یہودی پہلے ہی سے شریر ہیں، کہ پہلے ہی سے بہت سرکش قوم ہے۔ یہ وہ کام کرتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کی نظروں کے سامنے ہے، سارے لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ ان یہودیوں نے اپنے کرم کرنے والوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رکھے ہیں، جن کی زمین میں انہیں بسنے کے لیے جگہ ملی، جنہوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، اسی فلسطین پر، انہی اہل فلسطین پر یہ آج ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ ناشکرے لوگ ہیں۔ انہوں نے تو من و سلوہ کھانے کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ کی طرف سے غذائیں اتاری گئیں، آسمان سے غذائیں اتری، من و سلوہ، لیکن کھانے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب ہی کافروں کے ساتھ لڑ لے۔ یہ اتنے سرکش لوگ ہیں، اتنے ناشکرے لوگ ہیں، یہ اپنے بنانے والے کے ساتھ بھی لویل نہیں ہیں، انہوں نے اپنے بنانے والے کا حق بھی ادا نہیں کیا، یہ اپنے بنانے والے، اپنے کریشن کرنے والے کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہیں۔ اور اسی چیز کا مظاہرہ یہ آج فلسطین میں کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں بسنے کی جگہ دی، جن لوگوں کی زمین میں انہیں بسایا گیا، آج انہی لوگوں کی زمین یہ چھینتے جا رہے ہیں اور فلسطین والوں پر ظلم کر رہے ہیں، بچوں کو، خواتین کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور مسلم حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، اہل فلسطین کے لیے مثبت قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔